تو اب انگریز نے کہا کہ پہلے جنگیں جیتی جاتی تھیں کس کے ذریعے سے؟ ملکوں پہ حملے کرنے کے ذریعے سے۔ اب جنگ جیتنا بڑا آسان ہے، اگر کسی مسلمان کے ملک کو فتح کرنا ہے تو اس کے کلچر کو فتح کرنا ہے۔ یہ کلچر ہے کیا؟ اسلام صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام نہیں، اسلام صرف 1 گھنٹہ مجلس میں آ کر مجلس سننے کا نام نہیں۔ اللہ کہتا ہے 24 گھنٹے ایسے گزارو جیسا تیرا رب چاہتا ہے۔ اگر میری مرضی پہ وقت گزر رہا ہے تو یہ اسلام ہے، اگر میری مرضی پہ یہ وقت نہیں گزر رہا۔ لیکن ایک اور نیا اسلام ہے جو انگریز نے پیش کیا، جس کا نام ہے فیشن۔ یہ نئی سنت ہے۔ جوان سے پوچھا جائے کہ پھٹی ہوئی پینٹ کیوں پہنی ہے تو جواب کیا آتا ہے؟ فیشن ہے مولانا۔ یہ فیشن کیا ہے؟ ایک نیا اسلام ہے۔ تو انگریز نے کہا کہ مسلمانوں کا بھی نبی ہے، اب اگر مسلمان کو مجھے اور دنیا کو اپنے دین پہ چلانا ہے تو کیسے چلاؤں؟ ہر جگہ پہ انگریز نے اپنے کلچر کو ڈال دیا۔ چائنا کا کلچر تباہ و برباد ہو گیا، آج سارے چائنیز ویسٹرنائز ہو گئے۔ یورپ میں مقابلے کرنے کی طاقت نہیں تھی، وہ بھی امریکہ کے کلچر کے زیر نظر آ گئے کہ کہتے ہیں یورپ برطانیہ کا ناجائز بیٹا ہے، اسی کلچر پہ اس نے عمل کیا۔ برطانیہ تو وہی پہلے سے پسا ہوا تھا۔ آپ کو شاید پتا ہو کہ آسٹریلیا ہو یا امریکہ ہو، یہ جتنے ممالک ہیں، جتنے بھی برٹش گورنمنٹ کی قیدوں اور جیلوں میں جیلی اور قیدی اور بدماش تھے، ان بدماشوں کو آسٹریلیا بھیجا گیا اور انہوں نے جا کر وہاں حکومتیں بنائی۔ تو وہی بدماش اور بدماش کی ذہنیت اور وہی جینز ان کے وجود میں تھا۔ امریکہ کا کلچر، امریکہ کی تہذیب یہ ہے کہ مارو، لوٹو، زمینوں کو بگاڑو، بچوں کو یتیم کرو اور صرف اپنی حکومت کو مضبوط کرو۔ یہ اس کا کلچر تھا۔ اب اس کلچر کے مقابلے میں، اور اس کلچر کی مین 3 پوائنٹس تھی، اگر کسی ملک پر تمہیں حکومت کرنی ہے تجھے 3 کام کرنے ضروری ہیں۔ اور اس کلچر کو اپنانے کے لیے امریکہ کو ایک رسول چاہیے تھا، جو رسول بھیجے، جو ہمارے اوپر تبلیغ کرے اور اس تبلیغ کا اثر ہو۔ تو اس رسول کا نام تھا ہالی ووڈ، مقدس ووڈ ہے نا، ہالی ووڈ۔ یہ ہالی ووڈ اس کا رسول تھا۔ یہ رسول آیا، یہ رسول ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے پینا کیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ میری ٹیبل پر کون سی ڈرنک ہوگی، یہ بھی امریکہ بتاتا ہے۔ کتنا ہی ہے ہمارے وجود کے اندر، میری ٹیبل پر پیپسی ہوگی یا 7 اپ ہوگی یا مرنڈا ہوگی، جو بھی ہوگی، یہ بتاتا کون ہے؟ یہ رسول ہے، جو ٹی وی ہے، جو سنیما ہے، جو مجھے سکھاتا ہے۔ میرا بچہ کون سا لباس پہنے گا، کون سی پینٹ پہنے گا، کون سے فیشن میں چلے گا، اس سال یہ فیشن، اگلے سال وہ فیشن، یہ کون بتاتا ہے؟ یہ تجھے رسول عربی نہیں بتاتے، یہ تجھے امریکہ کا رسول بتاتا ہے کہ تجھے کون سے فیشن پہ عمل کرنا ہے۔ امریکہ کے کلچر یہ تھا کہ مجھے بے حیائی پھیلانی ہے، اور اس کلچر کے مقابلے اس کی بیسس 3 تھی۔ پہلا، امریکہ کو ایک ایسی سوسائٹی چاہیے جو فری سیکس سوسائٹی ہو، جس سوسائٹی میں شہوت اور سیکس آزاد ہو، کوئی کسی کو روکے نہ۔ دوسرا، امریکہ کو ایک ایسی سوسائٹی چاہیے تھی جو فری الکوہلک سوسائٹی ہو، ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ شراب کو آزادانہ پیا جائے، جب مست ہوگا تو سوچے گا کہاں سے۔ جب امریکہ میں گئے اور ریڈ انڈین پہ قبضہ کیا تو ریڈ انڈین کو ایک زمین دے دی اور کہا تجھے جتنی شراب چاہیے شراب کی بوتلیں دو اور شراب کے نشے میں مست رہو، اور یہ بھول جاؤ کہ یہ زمین کس کی تھی، یہ زمین تیری تھی، یہ زمین ہماری ہے، اسی شراب کے نشے میں رہے۔ تو ایک ایسی سوسائٹی جس سوسائٹی میں فری سیکس ہو، جہاں پہ شہوت، تعلقات، مرد عورت کے تعلق بالکل آزاد ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، ایک برہنہ سوسائٹی ہو۔ دوسرا، ان کو ایک ایسی سوسائٹی چاہیے تھی جس سوسائٹی میں فری الکوہلک سوسائٹی ہو، جہاں پر شراب کی آزادانہ پینے کی اجازت ہو۔ تیسرا، ان کو ایک ایسی سوسائٹی چاہیے تھی جس سوسائٹی میں سود کا نظام ہو، حرام کا نظام ہو۔ سود کے نظام کا مطلب یہ ہے کہ پیسے والا اے سی روم کے اندر بیٹھ جائے، پھر بدن کسی اور کا، دماغ کسی اور کا کام کرے اور یہ کماتا رہے۔ بینک سے بیچارہ لون اٹھاتا ہے، اب اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ لون سے کارخانہ کھولتا ہے، اگر یہ کارخانے میں وہ شکست بھی ہو گیا، اسے نقصان بھی ہو گیا، اسے بینک کو پیسے بھر کے دینے ہیں، لیکن سرمایہ دار گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو 3 اس کے نشانات تھے۔ اگر دنیا پہ حکومت کرنی ہے تو تمہیں فری سیکس سوسائٹی کو بنانا ہے، اگر دنیا میں حکومت کرنی ہے فری الکوہلک سوسائٹی بنانی ہے، اور اگر دنیا میں حکومت کرنی ہے تمہیں سود کا فری نظام وہاں پہ بنانا ہے۔ اب تینوں نظاموں کے سامنے اگر کوئی دین کھڑا تھا تو وہ دین اسلام تھا۔
چائنا کھڑا نہ ہو سکا کیونکہ اس کے پاس دین و شریعت نہیں تھا، یورپ کھڑا نہیں ہو سکا کیونکہ اس کے پاس دین و شریعت نہیں تھا، دنیا کی کوئی طاقت امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکی، لیکن اگر امریکہ کے سامنے کوئی دین کھڑا تھا وہ دین اسلام تھا، اور دین اسلام میں اتنی سختی کہ شراب تو دور کی بات ہے، اگر تو شراب کا ایک قطرہ بھی پیتا ہے تو کہیں سے مسلمان نہیں ہے، شراب بیچنا حرام، شرابی سے دوستی کرنا حرام، شرابی کے ساتھ کھانا کھانا منع، شرابی کو بیٹی دینا منع، شرابی کے ساتھ رشتہ داری کرنا منع، اتنی سختی اسلام میں کہ ایون ون ڈراپ شراب کا تو نہیں پی سکتا کہ آذربائیجان کے لوگ جب رسول خدا سے ملنے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے یہاں -30 ڈگری کی سردی ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، ارے ہم شراب پینے کے عادی ہیں، کہ کچھ زیادہ نہیں 1 کپ شراب پینے دی دو تاکہ بدن گرم رہ جائے، کہ ہم پھر سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ رسول نے کہا ایسا اسلام تجھے مبارک ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، کہ یہ بتا جو شراب مکے میں پیا جاتا ہے اور جو شراب آذربائیجان میں پیا جاتا ہے کیا دونوں میں فرق ہے؟ کہ یا رسول اللہ کیسا فرق؟ کہ یہاں کا شراب بندے کو مست کرتا ہے، آذربائیجان کا شراب بھی مست کرتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ مست تو کرتا ہے، کہ جب مستی ہے تو 1 قطرہ پینا بھی حرام ہے، چاہے مسلمان بنو نہ بنو لیکن شراب پینا تیرے اوپر حرام ہے۔ تو اب امریکہ نے دیکھا ایک ایسا دین ہے جس میں ایون 1 ڈراپ شراب کا پینا حرام ہے، اور دوسرا اس نے کہا فری سیکس سوسائٹی چاہیے، اور اسلام نے کہا شادی کرو میں شادی سے نہیں روکتا، تعلق بناؤ میں تعلق سے نہیں روکتا، مزے کرو میں مزوں سے نہیں روکتا، گھومو میں گھومنے سے نہیں روکتا، حسن کو دیکھو میں حسن کو دیکھنے سے نہیں روکتا، لیکن دیکھنا اسے جسے میں نے اجازت دی ہے، تعلق اس سے بنانا جس سے میں نے اجازت دی ہے۔ اب وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ اس کا نظام چلتا ہی عورت پہ تھا، عورت کو برہنہ کرے تو اس کی چیزیں بکتی تھیں، ایون ایک چھوٹا سا بلٹ لینا چاہتے ہو اس پر بھی عورت کا فوٹو ہے، جوس لینے جاتے ہو اس کا بھی عورت پہ فوٹو ہے، اس کی مارکیٹ تو چلتی ہی عورت کی برہنگی سے ہے۔ اب اسلام نے اس کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ تیسرا اس کا نظام چلتا تھا سود پہ، اسلام نے کہا لینے والا بھی گنہگار ہے، دینے والا بھی گنہگار ہے۔ اب وہ چلے تو کیسے چلے؟ تو امریکہ نے اور دجالی طاقتوں نے سب سے بڑا دشمن جو خود کو سمجھا اور سب سے بڑا مذہب جو اس کو دشمن لگا وہ اسلام تھا، کہ میں ہر کسی کے گھر کے اندر تو گھس سکتا ہوں لیکن اسلام کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں، مصطفیٰ نے اس دیواروں کو اتنا مضبوط کیا ہے اور حسین نے اپنے خون سے اس دیواروں کو اتنا رنگ دیا ہے، اب میں داخل ہو میں چاہوں اس اسلام میں داخل ہو نہیں سکتا۔ تو کیا کروں کہ مسلمانوں کی ذہنیت کو بدلو۔ اب اسے کون سا اسلام چاہیے، کس اسلام سے خطرہ ہے اور کون سا اسلام پسند ہے؟ اس کو تمہاری مسجدوں سے خطرہ نہیں، وہ کہے گا انجینئر میں بھیجوں گا تجھے مسجد بنا کے دوں گا۔ ہاں سعودی عرب میں اتنی بڑی بلڈنگ بنی، انجینئر کس نے بھیجے تھے؟ امریکہ اور انگلینڈ نے بھیجے تھے۔ وہ تجھے مسجدیں بنا کے دے گا، وہ تجھے بلڈنگیں بنا کر دے گا، جو کہو گے امریکہ تجھے کر کے دے گا، لیکن وہ کہے گا تہذیب وہ ہو جو میں پسند کرتا ہوں، سوچ وہ ہو جو میں پسند کرتا ہوں، یہاں تک کہ تمہارا بچہ کپڑے پہنے، کھانا کھائے۔ میں نے کسی سے کہا تھا کہ میں نے مثال دی تھی، میں نے کہا کیک کھانا حرام نہیں ہے، کیک کھاؤ، لیکن میں نے کہا کہ میرے سوال کا جواب دو، اس دور میں کسی برتھ ڈے کا تصور وداؤٹ کیک کر سکتے ہو؟ ہاں بچے کا برتھ ڈے مناؤ، بریانی رکھو، کڑھائی رکھو، اپنے سنتی اور کلچرل کھانے رکھو، لیکن اس ٹیبل آف برتھ ڈے پر برتھ ڈے کیک نہ ہو۔ بچہ کہے گا میرا برتھ ڈے ہوا نہیں۔ یہ برتھ ڈے کیک کہاں سے آیا؟ یہ کس کا کلچر تھا؟ یہ ویسٹرن کلچر تھا۔ آج ہم ویسٹرنائز اتنے ہو چکے کہ میرا برتھ ڈے تو دور بات ہے، میرے کسی امام کی ولادت کا اگر جشن بھی منایا جاتا ہے تو اس میں بھی ویسٹرن کلچر کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک 13 رجب کے جشن میں کیک نہ کٹے تب تک مولا علی کا برتھ ڈے نہیں ہوتا۔ تو جب ہماری مجلسوں میں ویسٹرن کلچر اتنا گھس گیا تو ہماری زندگی میں کتنا گھس گیا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہم غلام علی نہیں ہیں، ہم ویسٹرن کلچر کے غلام ہیں۔ کتنے کھانے تھے ہمارے پاس، لیکن آج کا بچہ باپ سے سفارش کرتا ہے کہ بابا مجھے پیزا کھانا ہے۔ پیزا میرے کلچر کا حصہ نہیں تھا، برا نہیں ہے، کھاؤ حلال ہے، لیکن میں کلچر کی بات کر رہا ہوں۔ جب کلچر میں اتنا گھس جاؤں اور بھول جاؤں کہ دین کو کھانا پسند تھا کیا کھانا پسند نہیں تھا۔ اللہ نے جو فطرت بنائی ہے نا، یہ جو 2 میٹر کا انسان ہے اس کے اندر ساری نشانیاں رکھ دی ہیں۔ میں نے کل مثال دی تھی کہ آپ کے دانت اگر 30 ہیں تو مہینے میں دن بھی کتنے ہیں؟ 30 ہیں۔ کچھ دانت فلیٹ ہیں، کچھ دانت نوکیلے ہیں۔ بھائی کیوں نوکیلے دانت 4 6 دیتا؟ کبھی سوچا؟ 10 دے دیتا نوکیلے دانت،
بکری کا ایک بھی نوکیلا دانت نہیں کیونکہ وہ ویجیٹیرین ہے. شیر کے نوکیلے دانت ہیں کیونکہ اسے گوشت کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. تجھے دونوں دانت دیے, نوکیلا بھی دیا, فلیٹ بھی دیا, تاکہ تو ویجیٹیرین بھی رہے اور گوشت بھی کھائے. لیکن گوشت کے 4 دیے. گوشت کے کتنے دیے؟ 4 دانت دیے. اور مثلاً اگر 30 دانت ہیں تو فلیٹ تمہیں 26 دانت دیے. اس کا مطلب یہ مہینے میں 30 دن ہے, 4 دن گوشت کھایا کر, 26 دن سبزی کھایا کر. یہی تیرے جسم کے فائدے میں آئے. اگر اسلام کی فطرت پہ چلے گا تو جسم بھی بیمار نہیں ہوگا, روح بھی بیمار نہیں ہوگا.